السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے نورانی قاعدے کے اندر جہاں سے سبق چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، ویڈیو کو غور سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر جو لیسنز آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد کتاب کے اندر سے اس کو اچھے سے یاد کریں۔ چلو تو نورانی قاعدہ جہاں سے ہم نے سبق چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یا دال زال یہ زانون یہاں تک آپ کو سبق پڑھایا گیا تھا۔ پھر سے اس کو ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دال زال رو زا، دال با با دال با دال نون، زال رو زا، با زال لام لام زال، رو سین سین رو، زا میم میم زا زا رو زا نون۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھو یہ ہے سین۔ یہ سین جب سینٹنس کے شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور درمیان میں ہوتا ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح شین کی شروع سینٹنس میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، شین درمیان میں ہو بٹوین سینٹنس اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، صاد شروع سینٹنس اسٹارٹ سینٹنس میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، بیچ میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، ضاد شروع میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، ضاد درمیان میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ دیکھو اب آگے سین، دیکھو شروع میں ہے اس کی شکل اس طرح ہے، جیم یہ کیا ہے سین اور یہ جیم، سین جیم، سین شروع میں ہے ابھی بتایا اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، سین لام، میم سین دال، دیکھو درمیان میں ہے، میم اور دال کے درمیان میں ہے تو اس کی شکل جیسا کہ ابھی بتایا کہ درمیان میں ہو تو سین کی شکل کیسے ہوتی ہے، تو سین، شین رو شروع میں ہے اس کی شکل دیکھو، شین رو، شین تو شین، صاد با شروع میں ہے اس کی شکل دیکھو، صاد دیکھو سیم، صاد با با صاد، با صاد لام، ضاد الف، کاف ضاد، نون ضاد رو۔ پھر سے ایک مرتبہ پورا پڑھ دے، دھیان سے آپ آواز کی کاپی کرو، ویڈیو کے اندر آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ سین جیم، سین لام، میم سین دال، شین رو، شین تو شین، صاد با صاد، با صاد لام، ضاد الف، کاف ضاد، نون ضاد رو۔ تو نورانی قاعدہ اس کے اندر آپ کا سبق یہاں تک رہے گا۔ اب ہم آگے حفظ صورت کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھو سورۃ الفاتحہ حفظ صورت کے اندر پیج نمبر 81، میں پڑھاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، میرے آواز کی کاپی کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو یہ بار بار آپ کو روزانہ میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ سورۃ الفاتحہ آپ کو بہت ہی اچھی طرح تجوید کے ساتھ مخرج کے ساتھ یاد ہو جاوے. اگر جن بچوں نے سورۃ الفاتحہ یاد کر لی ہے تو پیرنٹس سے گزارش ہے کہ بچوں کی سورۃ الفاتحہ آڈیو ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کے اندر 9722774753 اس نمبر کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں. جو بھی سبق دیا جائے تو بچوں کے پاس بچوں کو یاد کرا کے آپ آڈیو ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کے اوپر جو نمبر دیا گیا اس نمبر کے اوپر آپ سینڈ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد دعا و سنت پیج نمبر 87 کھانے کی سنتیں 5 سنتیں آپ کو پڑھائی گئی. واپس دیکھو. نمبر 1 دسترخوان بچھانا. دسترخوان بچھا کے کھائیں گے. دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا. 1 زانو یا 2 زانو بیٹھنا. کیسے بیٹھیں گے؟ پلاٹھی وار کر نہیں بیٹھیں گے. 1 زانو یا 2 زانو بیٹھیں گے. ٹیک لگا کر نہ کھانا. ٹیک لگا کے کبھی نہیں کھائیں گے. کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا جیسا آپ کو سکھائی گئی. آپ کو کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنے کی ہے؟ بسم اللہ. تو یہ دعا آپ پڑھیں گے روزانہ کھانے سے پہلے. اب اس کے بعد 6ٹھی سنت ہمیشہ کون سے ہاتھ سے کھانا سنت ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ. تو جب بھی کھانے بیٹھیں گے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے. یہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھائیں گے. کھانے کے اندر ہم کتنی انگلیاں یوز کریں گے، استعمال کریں گے؟ 3 انگلیاں. پورے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. جو لقمہ بنائیں گے وہ پورے ہاتھ سے نہیں بنائیں گے بلکہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے. پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنت طریقے کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالے. جب بچے کھانا کھائے تو 3 انگلیوں سے کیسے کھاتے ہیں وہ ان کو سکھائے. تو نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا. تو آپ نمبر 6 اور نمبر 7 یاد کریں گے. اس کے بعد عقائد کے اندر کلمہ طیبہ آپ نے یاد کر لیا. کلمہ شہادت آپ کو پڑھایا جا رہا ہے پیج نمبر 99. میں پڑھاتا ہوں، اب دھیان سے پڑھے، میرے آواز کی کاپی کرے. انشاءاللہ یہ کلمہ آپ کو یاد ہو جائے گا. دیکھو کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واپس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
تو یہ کلمہ آپ کو واپس پڑھایا تاکہ آپ اس کلمے کو بار بار سنیں، بار بار سنیں گے۔ آپ کو اندر دیکھ کر ریڈ کرنا، تو چھوٹے بچے ہیں وہ اندر دیکھ کر ریڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہر سبجیکٹ کو روزانہ پڑھایا جا رہا ہے اور بار بار ریپیٹ کرایا جا رہا ہے اور بار بار اس کو بچوں کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تاکہ بچے سنیں، اس آواز کی کاپی کریں تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ کلمہ شہادت نقش ہو جائے۔ اس کے بعد نماز کے اندر کلمات نماز واپس ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، نماز کو شروع کرتے وقت کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم۔ تسمیع، نماز کے اندر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جب سیدھا کھڑا ہو جائیں گے تحمید تو ربنا لک الحمد۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد سلام، جب نماز کو ختم کریں گے تو دونوں طرف رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے، منہ کو پھیرتے ہوئے رائٹ طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے اور لیفٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد نہیں ہم ثنا، نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور اس کو ناف کے نیچے باندھ دیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے دیکھو، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ بس پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اتنے الفاظ صرف بچوں کو یاد کرائے، سبحانک اللہم، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسلامی سبق نمبر 1 ہو چکا ہے، سبق نمبر 2 سوال۔ بچوں اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان اور سب چیزوں کو کس نے پیدا کیے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب دیں گے ہم کو اور چاند، سورج، زمین و آسمان اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ روزی کون دیتا ہے، ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ روزی ہمیں اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے دعا کون سنتا ہے تو کیا جواب دو گے؟ دعا اللہ سنتا ہے۔ سوال، زندگی اور موت کون دیتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبق بھی آپ کا مکمل ہو چکا، بالکل آسان کوشچن ہے۔ اس کو پیرنٹس سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات اپنے بچوں سے کرے اور ابھی سے ان کا ذہن دینی بنائے کہ یہ سب چیزیں ان کو کون دیتا ہے۔ اب اس کے بعد عادات دیکھو، واپس ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ 1 1، اثنان 2، کیسے پڑھتے دیکھو، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10 10۔ اب اس کے بعد آگے 4 الفاظ ہم نے یاد کیے تھے، 4 ورڈ، نعم ہاں، لا نہیں، حافلہ بس، سیارہ کار۔ اس کے بعد دیکھو مریضن، بیمار ہوتا ہے نا، بیمار، کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کو بیمار کہتے ہیں اس کو ہم، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مریضن۔ کیا کہیں گے؟ مریضن۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز کسی نے گفٹ دی، کسی نے کوئی چیز چاکلیٹ دی یا کوئی بھی چیز گفٹ میں آپ کو دی، تو انگلش کے اندر جیسے تھینک یو کہتے ہیں، تو ہم عربی کے اندر ہماری اسلامی جو لینگویج ہے اس کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ شکرن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ شکرن۔ تو جب بھی ہمیں کوئی چیز کوئی دے تو تھینک یو کہنے کے بجائے پیارے بچوں ہم اپنی اسلامی زبان کے اندر شکرن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ شکرن۔ اس کے بعد اردو کا سبجیکٹ کھولے، آپ کو لام تک پڑھایا تھا، اب
آگے پڑھتے ہیں. میم کے اوپر زبر ہو تو ما، نون کے اوپر زبر ہو تو نا، واو کے اوپر زبر ہو تو و، ہا کے اوپر زبر ہو تو ہ، ہا کے اوپر زبر ہو تو ہ، حمزہ کے اوپر زبر ہو تو ا، یا کے اوپر زبر ہو تو ی. تو ما، نا، و، ہ، ا، ی. واپس ایک مرتبہ ما، نا، و، ہ، ا، یا. جیسا آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبر کی آواز آگے کو جاتی ہے. تو سبق اردو کے اندر یہاں تک رہے گا. یہ سبق بھی زبر کا مکمل ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.